السلام علیکم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی سکندر بخت کی کہانی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو آرام و آسائش میں پلا، لندن میں تعلیم حاصل کرنے گیا اور وہاں اس کو پھر اچانک ہی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی تھی، اور پھر واپس آنے کے بعد بھی ایک حالات کا طوفان تھا جو اس کا منتظر تھا۔ ان سب حالات کو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے اور میری کہانی کو سنیے اور پسند کیجیے، اور لائک کا بٹن ضرور ہٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مسٹر کبیر، میرے لیے مانوس آواز اس بجلی کی طرح تھی جس کا جھٹکا پہلے بھی لگ چکا ہو۔ تم، میں نے چلا کے کہا اور گالی دینے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ تم پھر آ گئے؟ ہاں، وہ بولا۔ میرا خیال ہے کہ تم بہت بدگمان ہو۔ کیا اس لیے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا؟ ہاں، اور اس جھوٹ پر مجھے ٹرنک کال کرنی پڑی۔ میں پہلے ہی کنگال تھا، میرا تو پٹرا ہو گیا، میں نے برہمی سے کہا۔ اچھا، اب میں وضاحت کر سکتا ہوں، وہ میری بات کاٹ کے بولا۔ میرا اسٹاپ اوور ہے ایک رات کے لیے، تم مجھ سے مل لو۔ اس نے مجھے ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتایا۔ سوری، میں نے کہا، مجھے اس وقت بہت بڑا مارکا درپیش ہے، میں کل آ سکتا ہوں۔ بے وقوف مت بنو، میں تمہیں بہت سے خطرات سے خبردار کرنا چاہتا تھا، وہ بولا۔ صبح تو میری فلائٹ 7 بجے ہے۔ پھر فون میرے جواب سے قبل ہی بند ہو گیا۔ میں ششپنج میں پڑ گیا۔ ایک طرف اس الزبتھ ٹیلر سے زیادہ حسین اور پرکشش حسینہ کے قرب کی سدا بہار آرزو تھی، دوسری طرف بہت سے سوالات کے جواب ملنے کی امید تھی، اور اس پرسرار شخص سے مل کر حالات جاننے کی خواہش تھی جن سے مجھے عمداً بے خبر رکھا گیا تھا۔ حسب معمول میں نے سید محسن رضا سے رجوع کیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مشیر اعلیٰ بھی تھے، معاون و محافظ بھی تھے، ناصح بھی تھے، غمگزار بھی تھے۔ بقول شاعر، ہم پیشہ اور ہم مشرب و ہم راز، دیار غیر میں تو سب ہم زباں ایک ہو ہی جاتے ہیں، مگر محسن سے رشتہ ایک تناور درخت تھا جس کی جڑیں گزرے ہوئے وقت کی زمین میں ہر طرف 20 برسوں کی گہرائی تک اتری ہوئی تھیں۔ محسن کہیں جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ مسئلہ اگر اس لیفٹیننٹ گورنر کی اولاد سے آبا و اجداد کی محکومی کا انتقام لینے کا ہے تو اس محاذ پہ تو میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تو جا۔ محسن رضا، مجھے اس سے سچا عشق ہونے کا اندیشہ ہے، میں نے کہا۔ میں صرف اطلاع دینے آیا تھا کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو پتہ کر لینا۔ وہ آدمی مجھے فومانچو ٹائپ لگتا ہے، نام پوچھنا تو یاد نہیں رہا مجھے۔ فومانچو آپ ہیں قبلہ، محسن نے کہا۔ یہ بات اپنی سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ایک آدمی ہوٹل کا نام، کمرے کا نمبر بتا دے اور اپنا نام نہ بتائے تو کیا معلوم نہیں ہو سکتا اس سے یہ کوئی چکر ہے؟ سکندر بخت، مجھے تیری یہ مارگریٹ بھی بالکل پسند نہیں۔ مجھے اپنی نادانی پہ حیرت ہوئی۔ یار، یہ تو ٹھیک کہتا ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ مارگریٹ کا مسئلہ یہ ہے دوست کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ میں نیچے آیا تو چند منٹ قبل تک ہنستا بولتا فون مر چکا تھا، یعنی ڈیڈ تھا۔ میں نے باہر آ کے موٹر سائیکل نکالی اور ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ خالی مل گیا۔ میں نے سکہ ڈالا اور ہوٹل کا نمبر ملایا۔ روم نمبر 302 پلیز، میں نے آپریٹر کی نغمہ ریز آواز پر کہا۔ واٹ؟ آپریٹر یوں بولی جیسے میں نے اس کو کوئی فحش ترین گالی دی ہو۔ کس سے بات کرنی ہے؟ کیا کام ہے؟ کام میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں نے خفگی سے کہا، لیکن اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپریٹر نے کسی سے کہا کہ یہ کمرہ نمبر 302 کی کال ہے، کیا کروں؟ میرے خدشات درست ثابت ہوئے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایک مردانہ آواز نے کہا جس میں ترنم نہیں تھا مگر شائستگی ضرور تھی، جو یہاں کی پولیس کی طرح امتیاز تھی، مگر اس کے باوجود لہجہ تفتیش کی چغلی کھاتا تھا۔ میں نے سوچ کے کہا، میں مسٹر فومانچو کا بھانجا ہوں اور عالم بالا سے بول رہا ہوں۔ دیکھو بیٹے، ایک سخت اور کرخت آواز آئی، مذاق بعض اوقات خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تم پبلک کال آفس سے نہ بول رہے ہوتے تو میں تمہیں عملی سبق دیتے۔ یہ قتل کا کیس ہے، سمجھے؟ قتل؟ میں نے چیخ کر کہا، کس کا قتل؟ کمرہ نمبر 302 میں رہنے والے کا؟ مگر وہ پولیس مین جو شاید تفتیش میں مامور تھا فون پٹک کے جا چکا تھا۔ میں نے ریسیور پھینکا اور باہر نکلتے ہی ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے بھاگا۔ پولیس والے 5 منٹ میں پبلک کال آفس بھی پہنچ سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھ سے بات کرتے کرتے وہ کسی کو پیغام دے چکا ہو۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے واقعی بڑے قایا لوگ ہوتے ہیں۔ ذرا سی عقل مندی سے کام لے کے میں بار بار بچ گیا تھا۔ خطرے کی حدود سے دور آ کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر یہ فون میں نے ہاسٹل سے کیا ہوتا تو آدھے گھنٹے بعد یقیناً سازش کے اس جال میں گرفتار ہو جاتا جو کسی نے بہت ہی چالاکی سے بچھایا تھا۔ غلطی اسے صرف یہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، ورنہ میں سیدھا ہوٹل جاتا اور تفتیش کے چکر میں پڑ جاتا۔ اسی بھول نے جو نادانستگی میں ہوئی تھی مجھے بچا لیا تھا۔
موٹر سائیکل کو پارکنگ ایریا میں چھوڑ کر میں اوپر گیا تو محسن رضا کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی انگریز سے اس کے دور حکومت کے مظالم کا بدلہ لینے جا چکا ہے۔ انگریز نے ہماری نسلوں کو، ہماری اخلاقی اقدار کو اور ہماری تہذیب کو خراب کیا تھا۔ اب ہماری باری ہے۔ یہ بات میں نے اور محسن نے سرعام اتنی بار کہی کہ بالآخر ہاسٹل کے صغیر، بوڑھے اور برطانوی قدامت پسندی کے علمبردار سپرنٹینڈنٹ تک پہنچ گئی تھی، اور اس نے 2 بدباطن گوروں کی تحریری شہادت پر مجھے اور محسن رضا کو لکھ کے وارننگ دی تھی کہ ہم نسلی منافرت اور تشدد پسندانہ سیاسی خیالات کے اظہار سے باز نہ آئے تو ہمیں ہاسٹل سے خارج کر دیا جائے گا۔ نسلی منافرت کی فضا تو تھی، مگر اس کا الزام صرف ہم پر نہیں آتا تھا۔ دوسری بات سراسر لغو اور بے بنیاد تھی۔ غیر سنجیدگی سے کہی جانے والی بات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ایک متعصب ذہنیت کی مذموم سازش تھی، دونوں بدباطن گورے گواہوں کی گوشمالی بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ کی گئی تھی، اور اس کار خیر میں تمام اختلافات بھلا کے سب ایشیائی طالب علموں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ اگلے دن گوروں کی ایک ٹیم نے جوابی کارروائی کا پروگرام بنایا تھا، مگر نسلی فسادات پھیل جانے کے ڈر سے پرنسپل اور مقامی انتظامیہ نے مل جل کر معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا۔ اس امکانی فساد کا ذمہ دار بھی ہم ہی سمجھے گئے تھے، لیکن سزا سے محفوظ رہے تھے۔ ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کا خارج کے پرنسپل کو بھی یقین دلا چکا تھا کہ ہم دونوں خطرناک ایشیائی ہیں جو برطانیہ کی ساکھ کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اگر آج میں قتل کے اس کیس میں ملوث ہو جاتا تو میرا سابقہ ریکارڈ دیکھ کر وہ دونوں اتفاقی رائے سے تسلیم کر لیتے کہ قتل کی واردات میں ہمارے ملوث ہونے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ پہنچ کے میرے قدم رک گئے۔ دروازہ جسے میں قفل لگا کر گیا تھا کھلا ہوا تھا۔ اس کے ڈور لاک میں ایک معمولی سی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ اگر اسے شرافت سے بند کیا جاتا تو چند سیکنڈ بعد پٹ اور چوکھٹ جدا ہو جاتے تھے۔ صحیح طرح سے بند کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دھکیل کر دروازے کو دھڑ سے مارا جائے۔ اس وقت پٹ اور چوکھٹ جدا تھے، جس کا مطلب تھا کہ اندر جانے والا دروازہ بند کر کے مطمئن ہو گیا تھا، اور اسے احساس بھی نہ تھا کہ دروازہ پھر سے کھل گیا ہے۔ میرے کمرے کی واحد چابی میرے ہاتھ میں تھی، جس کے بغیر دروازہ کھل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے پٹ کو دھکا دیا، دروازے کے زخم خوردہ پرانے قبضے چرچرائے اور میں اندر داخل ہوا تو ایک لڑکی جو میز کی درازوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی تیزی سے پلٹی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ فق ہو گیا۔ ہیلو، کون ہو تم؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی مٹھی میں کچھ دبائے خاموش کھڑی رہی۔ اس کی عمر 25 سال سے کم تھی، مگر آنکھوں کے گرد قبل از وقت نمودار ہو جانے والی حلقوں، چہرے کی پسماردگی، بھونڈے میک اپ کی دبیز تہ سے جھانکنے والی جھائیوں کے نشانات اور ڈھلکے ہوئے جسم کے باعث وہ 35 سال سے زائد کی لگتی تھی۔ پھر اس کی صورت پر وہ بے باک، حیا سے عاری اور گناہ آلود مسکراہٹ نمودار ہوئی، جو اس کے لباس کی طرح اس کے پیشے کا اشتہار دیتی تھی۔ میں ایک قدم آگے بڑھتا گیا۔ میری میز کی درازوں میں سے کیا نکالا ہے تم نے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک دونوں ہاتھ بڑھا کے مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا اور اسٹول سے ٹکرا کے نیچے گرا۔ اس عورت نے جس لگا کے مجھ پر سے گزر جانے کی کوشش کی۔ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا، لیکن میں نے لیٹے لیٹے اس کا ایک پاؤں گرفت میں لے لیا۔ میرے ہاتھ میں ایک زنانہ جوتا آیا، لیکن وہ خود منہ کے بل گر گئی۔ اس کے حلق سے ایسی زبردست چیخ برآمد ہوئی کہ میں حیران رہ گیا، مگر اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر میں اس پہ جا پڑا۔ وہ عورت شیرنی کی طرح مجھ سے گتھم گتھا ہو گئی۔ اس کے لمبے لمبے ناخنوں سے میرے چہرے پر خراشیں پڑ گئیں، میرے کپڑے تار تار ہو گئے اور میرے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ غصے نے مجھے پاگل کر دیا۔ میرے ہاتھوں کی وحشی قوت نے اسے چند منٹ میں زہر کر لیا، مگر اس جدوجہد میں عورت کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور اس کے جسم پر بھی خون کی سرخ لکیریں پھیل گئیں۔ میں تہیا کر چکا تھا کہ اس عورت کو فرار نہیں ہونے دوں گا اور پولیس خود ہی معلوم کرے گی کہ یوں چوروں کی طرح میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی۔ عورت مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، اور میں ادھر ادھر سے دوڑ کر آنے والے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہو گئی۔ وہ عورت پلک جھپکتے میں میری گرفت سے نکل گئی اور دروازے کی طرف بھاگنے کی بجائے میرے بستر پہ جا گری۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور بیک وقت بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ یہ سب ہاسٹل میں رہنے والے ملکی اور غیر ملکی باشندے تھے۔ 2 افراد نے مجھے قابو کر لیا کیونکہ میں پھر اس عورت کی طرف لپکا تھا۔ اس نے آخری دلدوز چیخ ماری اور 2 گوروں نے آگے بڑھ کے اسے سنبھال لیا۔ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، وہ دیوانہ بار چلائی۔ یہ کالیا مجھے دھوکے سے لے آیا، یہ میری آبرو لوٹنا چاہتا تھا، وہ دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے بولی۔ میں خوف اور صدمے سے سن کھڑا رہ گیا۔ اس فاحشہ کو سنبھالنے والے وہی دونوں بدبادن کورے تھے جنہوں نے ایک بار میرے اور محسن کے خلاف تحریری شہادت دی تھی۔ میرے حمایتی وہ سب ایشیائی طالب علم تھے جو مجسم سوال بنے بے بس کھڑے تھے۔ خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، میں نے چیخ کے کہا۔ میں ابھی باہر سے آیا ہوں،
تو یہ میرے کمرے میں گھسی ہوئی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں، لیکن صاف ظاہر تھا کہ میری اس وضاحت نے کسی کو مطمئن نہیں کیا ہے۔ میری قوت آزمائی کے نشانات، اس کا تار تار لباس اور خود میری حالت میرے جرم کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ عورت جسے یقیناً کسی سازش کے تحت بھیجا گیا تھا اپنے مقصد میں کامیاب رہی، کیونکہ وہ بہت اچھی اداکارہ بھی تھی، اور اب وہ ہسٹیریا کی کیفیت میں چلا رہی تھی، خدا کے لیے، یسوع مسیح کے لیے، مجھے اس کالے حیوان سے بچاؤ۔ اور اس پر واقعی بے ہوشی غالب آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ مکر و فریب کے حربے ہیں، لیکن دیکھنے والے حالات کی پوری تصویر دیکھ رہے تھے، اور انہیں عورت کی مظلومیت کا اور میری فطری خباثت کا یقین آ رہا تھا۔ دونوں بدباطن گوروں نے مجھے ایک غلیظ گالی دی اور دانت پیس کر آگے بڑھے۔ دو ایشیائی ان کی راہ میں فوراً حائل ہو گئے۔ عین ممکن تھا کہ میرا وہ کمرہ نسلی فساد کی خونی ہماج گاہ بن جاتا، مگر اسی وقت مجمع کو چیر کر ہاسٹل کا یہودی سپرنٹینڈنٹ اندر آ گیا۔ اس نے ایک نظر میں معاملہ بھانپ لیا۔ مسٹر بخت، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور پھر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر ایک گورے سے کہا، جاؤ اور پولیس کو اطلاع دو۔ باقی لوگ باہر۔ اس نے چٹکی بجائی، آؤٹ۔ تھینک یو سر، میں نے تلخی سے کہا، میں بھی یہی چاہتا تھا، اور اپنے کپڑے بدلنے کے لیے پلٹا، مگر سپرنٹینڈنٹ نے مجھے روک دیا۔ کمرے سے آخری لڑکا بھی باہر نکل گیا تھا۔ پہلے پولیس کو یہ سب کچھ دیکھ لینے دو، جیسا ہے جہاں ہے، سپرنٹینڈنٹ نے طنز سے کہا۔ صورتحال اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ اب میرے لیے اس بوڑھے یہودی کو دھکا دے کر باتھ روم میں گھس جانا اور ہاتھ منہ دھو کے کپڑے بدلنا کوئی مشکل کام نہ تھا، اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں برطانوی پولیس کے سامنے شریفانہ حلیے میں جانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی مہلت ہی نہ ملی۔ سپرنٹینڈنٹ کے احکامات ملنے سے قبل ہی کوئی پولیس کو فون کر چکا تھا، اور وہ برطانوی پولیس ہے، جائے واردات پہ پہنچنے میں چند منٹ لینے والی۔ دروازہ اسی وقت کھلا اور دو پولیس مین اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے عادتاً ریوالور نکال لیا تھا۔ وہ بھی مجھے اسی مزے کا خیز حلیے میں لے جانا چاہتے تھے، مگر میں نے سفارت خانے سے رجوع کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے مجھے لباس تبدیل کرنے کی اجازت دے دی۔ نہ جانے کس نے اس عورت کو بھی زنانہ کپڑوں کا ایک جوڑا لا دیا تھا۔ جب ہم پولیس کی معیت میں روانہ ہوئے تو چشمدید گواہوں کا ایک مجمع ہم رکاب تھا۔ اس وقت تک میں پرسکون ہو گیا تھا، اور مجھے نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہ لگی کہ مجھے فون کر کے بلانے کا مقصد ایک تیر سے دو شکار کرنا تھا۔ ایک طرف میں قتل کی واردات کی تفتیش میں پھنس جاتا، اور دوسری طرف یہ عورت اپنا کام کر کے نکل جاتی۔ اسے بھیجنے والوں کو معلوم تھا کہ میں ویسے بھی ایک مارکا سر کرنے جا رہا تھا۔ آدھی رات سے پہلے میرے لوٹنے کا امکان نہیں تھا، مگر نامعلوم دشمنوں نے کمرے سے میری عدم موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا۔ کون جانے میں اس ہوٹل میں پہنچ جاتا تو کمرہ نمبر 302 میں ہونے والے ایک شخص کے قتل کا الزام بھی مجھ پر ثابت ہو جاتا، جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہ تھا، جس کے نام سے بھی ناواقف تھا۔ قانون تو اندھا ہوتا ہے اور ثبوت شہادت کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ نہ جانے وہاں میرے خلاف کتنے ثبوت ملتے اور کتنے گواہ پیدا ہو جاتے۔ محض تصدیق کرنے کے باعث میں بچ گیا تھا اور آدھے راستے سے ہی لوٹ آیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میں نے کمرے میں غیر متوقع طور پر پہنچ کر اس عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، جو میرے کمرے میں کسی کی ہدایت پر کچھ رکھنے آئی تھی یا درازوں میں سے کچھ نکال کے لے جانے کے لیے۔ خود کو محسور پا کے اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا اپنا فعل تھا، لیکن انجام دہی وہی ہوا تھا جو دشمن چاہتا تھا۔ میں اب پولیس کی تحویل میں تھا، اور مجھ پر عصمت دری کی کوشش کا انتہائی سنگین جرم تھا۔ ثابت مجھ پر قتل کا جرم بھی نہ ہوتا، ثابت یہ بھی نہ ہوگا کہ میں اس پیشہ ور عورت کو دھوکے سے اپنے کمرے میں لایا تھا، لیکن یہ فیصلہ ہونے تک جتنا نقصان ہونا تھا ہو جائے گا۔ محسن کو میں نے پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد دیکھا۔ میں نے اسے چند منٹ تقریر میں گفتگو کرنے کی اجازت مانگی، جو مجھے تھوڑے سے تعامل کے بعد مل گئی۔ تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بولا۔ میں نے اسے مختصراً ساری بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، یہ تیرا بال بیکا نہیں کر سکتے، بس اس پرسرار شخص کے ٹیلی فون کی بات مت کرنا، یہ کہنا تو میرے ساتھ تھا۔ اور تو کہاں تھا؟ میں نے اس نقطے پہ غور کرتے ہوئے کہا۔ محسن نے جیب سے اوپرا کے 2 ٹکٹ نکالے۔ وہ نہیں آئی نا، اس نے ذرا خفت کے زدہ ہو کے کہا، مگر اب ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم دونوں اوپرا دیکھنے گئے تھے۔ آدھا حصہ میں ابھی پھاڑ کے پھینک دوں گا، اور صبح ہونے دے، میں وکیل کے ساتھ آؤں گا۔ اس سے پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا چیف بھی آ جائے تو تجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان سب کی ایسی کی تیسی۔ ضمانت کے لیے صبح مجھے ایک مقامی جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے میرا بیان ہوا، پھر پہلی گواہی ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ نے دی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کرنے کے بعد میرے سابقہ چوری شدہ ریکارڈ کا حوالہ دیا۔ جناب والا، میرے وکیل نے اعتراض اٹھایا، مقدمہ زیر سماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عدالت نے اعتراض تسلیم کر لیا اور سپرنٹینڈنٹ کو خاصی مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد 6 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی،
جناب والا، وکیل صفائی نے دوسرا اعتراض کیا، ان میں سے 2 گواہ ناقابل اعتبار ہیں، ان کے اور میرے موکل کے درمیان اناج اور اختلافات کے اسباب پہلے سے موجود ہیں۔ دونوں بدباطن گوروں کا نام گواہوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ باقی 4 گواہ بھی صرف وہی بتا سکے جو انہوں نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دیکھا تھا، اس سے پہلے کہ واقعات کے بارے میں وہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جس سے ثابت ہوتا کہ میں عصمت دری کی کوشش کا مرتکب بھی ہوا تھا۔ آخری اور سب سے اہم بیان محسن رضا کا تھا، جس نے 2 نصف ٹکٹ پیش کر لیے اور ثابت کیا کہ میں اور وہ اوپرا دیکھ کے کھٹے واپس آئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، میں اپنے کمرے کی طرف۔ 2 منٹ بعد ہنگامے کی آواز آئی تو دوسروں کے ساتھ پہنچ کر اس نے بھی وہی دیکھا جو سب نے دیکھا تھا۔ پھر میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی جس سے محض دست درازی ثابت ہوتی تھی یا مدافعت۔ اس کے بعد وکیل صفائی نے، جو خود ایک پاکستانی تھا اور محسن رضا کا کزن تھا، اپنی آتش فشانی شروع کی۔ جناب والا، میرے موکل کی گرفتاری کا یہ رسوا کن اقدام سراسر بدنیتی پہ مبنی ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس اقدام سے میرے موکل کو شدید ذہنی اذیت اٹھانی پڑی ہے۔ پولیس نے ایک قانون پسند شہری کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے ہراساں کیا۔ پولیس نے ایک بد کردار عورت سے ناجائز طور پر میرے موکل کے کمرے میں داخل ہونے پر باس پرس نہیں کی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ موکل کی تصویر کیوں چرانے آئی تھی جو اس کے ہینڈ بیگ سے برآمد ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ میرا موکل ایک رنگدار ایشیائی ہے اور اس پہ الزام عائد کرنے والی ایک سفید فام عورت ہے۔ کیا قانون؟ اس تقاضا کے وکیل نے ان ریمارکس پر شدید احتجاج کیا۔ میرے وکیل نے اپنے الفاظ واپس لے کر اس عورت کو جرح کے لیے طلب کر لیا۔ اس نے اپنا نام اور پتہ خود بتایا۔ پھر وکیل کے سوالات کی یلغار نے اسے بوکھلا دیا۔ بہت جلد اس نے تسلیم کر لیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور مجھ پر غلط الزام لگایا تھا۔ مجھے مسٹر بخت کی تصویریں لانے کا معاوضہ 50 پاؤنڈ ادا کیا گیا تھا، اس نے اعتراف کیا۔ یہ معاوضہ ادا کرنے والا کون تھا؟ وکیل نے کہا، جو اتنی جلدی کامیابی حاصل کرنے پہ خوش تھا۔ میں انہیں نہیں جانتی، یہ ایک ایشیائی تھا، دوسرا اس کا نوکر لگتا تھا۔ انہوں نے میرے گھر آ کے مجھے ایک چابی دی اور کہا تھا کہ یہ معمولی کام ہے، چابی سے کمرے کا قفل کھل جائے گا۔ انہوں نے مجھے مزید 50 پاؤنڈ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ وہ تصویر کو کس مقصد کے استعمال کرنا چاہتے تھے؟ میں نے نہیں پوچھا، اور انہوں نے اپنا نام تک تو بتایا نہ تھا اور کہا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو، وہ بولی۔ اور تم نے ناجائز ہونے کے باوجود یہ کام قبول کر لیا۔ میں 100 پاؤنڈ کو کیسے ٹھکراتی؟ میں غریب عورت ہوں، اب میری آمدنی بھی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ مسٹر بخت کے آ جانے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، مسٹر بخت پر عصمت دری کا الزام بھی تم نے ان کے کہنے پہ لگایا تھا؟ عورت نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس نوکر ٹائپ آدمی نے کہا تھا کہ برفض محال مسٹر بخت آ جائیں تو دوسرا حربہ استعمال کرو، کامیابی کی صورت میں مجھے 100 پاؤنڈ مزید ملیں گے۔ پھر اب تم ان کے خلاف بیان کیوں دے رہی ہو؟ وکیل نے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ دونوں 50 پاؤنڈ دے کر غائب ہو گئے ہیں، وہ چلا کے بولی۔ ان میں سے کوئی میری خبر تک لینے نہیں آیا۔ عدالت نے مجھے باعزت طور پہ بری کر دیا اور اس عورت کو جیل بھیج دیا۔ مجھے تھوڑا سا رنج ہوا کہ وہ 50 پاؤنڈ کی خاطر میں دشمنوں کا ساتھ دینے پہ مجبور ہو گئی۔ جسم کے خریدار ملتے تو وہ ضمیر کیوں بیچتی؟ اب مجھے لندن کے لاکھوں ایشیائی باشندوں کی آبادی میں گم ہو گئے تھے اور ناکامی کی سزا اس کا مقدر بن گئی تھی۔ میں اب تک نہیں سمجھ سکا سکندر کہ وہ بدماش کون ہیں اور کیا دشمنی ہے ان کو تیری ذات سے۔ محسن رضا نے عدالت سے نکل کے ہاسٹل کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں بھائی محسن رضا کہ اگر میں اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 302 میں پہنچ جاتا تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا، کیا اس قتل کے ذمہ دار بھی وہی تھے؟ نہیں، محسن رضا نے کہا، اخبار میں اس قتل کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ قاتل اسی ہوٹل کا ایک ویٹر تھا جس نے کافی میں قاب آور دوا ملائی تھی، مقدار کچھ زیادہ ہو گئی۔ مقتول ایک جوہری تھا جسے ویٹر نے لوٹ لیا تھا۔ مگر مجھے وہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ جھوٹے گواہوں سے قتل کا الزام مجھ پر ثابت کرنا؟ محسن حسن، نہیں یار، اب اتنی دھاندلی بھی نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ دونوں اسی ہوٹل میں مقیم تھے یا ہیں، اور قتل کے بارے میں ان کو ہم سے پہلے اطلاع مل گئی تھی۔ انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہنچ جاتا تو تفتیش وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتا اور خاصی دیر کمرے سے باہر رہتا۔ اب لعنت بھیج سب پر، آئندہ کی سوچ۔ وہ اس حد تک در پہ آزار ہیں، کیا وہ ایک ناکامی پر حوصلہ ہار کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ پھر کچھ کریں گے سکندر بخت۔ اس نے موٹر سائیکل ہاسٹل کے دروازے پہ روکی۔ میرا سامان دروازے کے باہر ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے چوکیدار سے کہا، حالانکہ سوال کرنے سے پہلے ہی بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ چوکیدار نے ایک ٹائپ کیا ہوا کاغذ مجھے تھما دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ نے اپنی خصوصی اختیارات سے کام لیتے ہوئے مجھے ہاسٹل سے خارج کر دیا ہے کیونکہ میں فتنہ فساد کا باعث اور بدنامی کا سبب ہو رہا ہوں۔ آئی ایم سوری، چوکیدار نے کہا۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، آپ کو کالج سے بھی نکال دیا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ کے مشورے پر۔ کل آپ کالج جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے، لوگ ویسے بھی آپ کے دشمن ہو رہے ہیں۔
ہم اب عدالت جائیں گے، میں نے کہا، اور اس گورا شاہی نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن کل دور تھی اور ہم جانتے تھے کہ اپنے حقوق کے تحفظ کی طویل طولانی قانونی جنگ ہم نے جیت بھی لی۔ تب بھی اس کالج اور ہاسٹل میں رہنا شہر کی کچھار میں رہنے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ ہم نے سامان اٹھایا اور محسن نے مجھے اپنے ہپی دوست کے ساتھ ایک کمرے کی فلیٹ میں فٹ کر دیا۔ اگلا غور طلب مسئلہ تعلیم جاری رکھنے کا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تیرے لیے کسی اور کالج میں داخلہ لینا خاصا مشکل کام ہوگا، محسن رضا نے کہا۔ ہاں، اگر تیری مارگریٹ مدد کرے۔ اس لارڈ کی بیٹی کا باپ انڈیا کے کسی صوبے کا لیفٹیننٹ گورنر تھا اور وہ تجھ پہ مرتی بھی ہے، مگر یہ داخلے سے بھی مشکل کام ہے، میں نے کہا۔ وہ کمینہ متصل بڈھا مجھے بطانے سے نکلوا دے، میں ابھی ابا جی کو کچھ نہیں لکھوں گا۔ بیکار رہنے کے بجائے میں کالج اور ہاسٹل کے اخراج کے خلاف اور پولیس کے خلاف مقدمات لڑوں گا اور مقدمے کی فیس ادا کرنے کے لیے نوکری کروں گا۔ اس پروگرام پر عمل درآمد کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ اگلے ایک ماہ میں میرے ساتھ مسلسل ایسے واقعات پیش آئے جو بالآخر برطانیہ سے مجھے ڈیپورٹ کرنے کے احکامات کا سبب بنے۔ سب سے پہلے تو ہاسٹل کے اس کمرے میں بم پھٹا جہاں میں مقیم تھا۔ بم معمولی تھا مگر دھماکے سے قدیم سال خوردہ عمارت کی خستہ حال دیواریں گر گئیں اور 2 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے کہ محسن یہ خبر مجھے پہنچاتا، پولیس کے 2 سراغ رساں آ پہنچے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ 2 دن تک مجھ سے پوچھ گچھ کرتے رہے کہ میری انتقامی کارروائی تو نہیں ہے۔ کچھ اخبارات نے حادثے کی خبر دیتے ہوئے میرا تذکرہ بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ تفتیش ناگزیر ہو گئی تھی۔ جب مجھے اس جج کے سامنے پیش کیا گیا تو غیر جانبدار اور فرادل ہونے کے باوجود مجھ سے پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ مسٹر بخت، کیا اس واردات کا تمہارے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے سے کسی قسم کا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنا پولیس کا کام ہے، یور آنر، میں نے کہا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت مجھے ان واقعات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ کیوں مسٹر بخت؟ جج نے کہا۔ کیا تمہارے پاس یہ فرض کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تک میں کسی پر الزام عائد نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی سبب بتانے سے قاصر ہوں۔ جج نے مجھے بری کر دیا، لیکن اس بار باعزت طور پر نہیں، شک کا فائدہ دیتے ہوئے۔ میری پریشانی تو برحق تھی مگر محسن مجھ سے زیادہ پریشان تھا۔ یار سکندر، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے شام میرے ساتھ ایک پارک میں بینچ پہ بیٹھے بیٹھے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ آئے تو بتاؤں، میں نے کہا۔ مجھے تو اندیشہ یہ لاحق ہو رہا ہے کہ پاکستان میں میرے والد کو بھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیا گیا ہو۔ تجھے یاد ہے اس فمانچو نے پہلی بار فون پر کیا کہا تھا؟ اس نے یہ اطلاع نہیں دی تھی کہ تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں اور مجھ سے کہا تھا کہ محتاط رہو۔ اس کی یہ وارننگ غلط نہیں تھی تو وہ اطلاع کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے بجا نے مجھے صحیح بات نہ بتائی ہو۔ میرا خیال ہے تو واپس چلا جا، محسن نے کہا۔ وہ خاصا متفکر نظر آ رہا تھا۔ واپس چلا جاؤں؟ یعنی ڈر کے بھاگ جاؤں؟ یہ معلوم نہ کروں کہ یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں؟ میں نے کہا۔ محسن نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم رات کا اندھیرا پھیل جانے تک وہیں بیٹھے مختلف خیالات کا اظہار کرتے رہے، اپنی اپنی عقل کے مطابق توجیحات تلاش کرتے رہے اور غیر یقینی مستقبل کے لیے بے بنیاد منصوبے بناتے رہے۔ اچانک بارش شروع ہو گئی اور ہم دونوں اٹھ کے بھاگے۔ میرے کمرے تک پہنچتے پہنچتے بارش نے شدت اختیار کر لی۔ میں نے محسن کو اپنے کپڑے دیے اور اس نے رات وہیں رک جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کا مالک یعنی محسن کا وہ ہپی دوست غائب تھا اور اس کے آنے یا نہ آنے کے امکانات برابر تھے۔ وہ اکثر راتوں کو غیر حاضر ہو جاتا تھا۔ رات 11 بجے تک ہم نے فریج میں رکھی ہوئی چیزوں سے اپنا پیٹ بھرا اور کافی پیتے رہے، ٹی وی دیکھتے رہے اور پھر سو گئے۔ محسن نے بیڈ پر قبضہ کر لیا اور مجھے صوفے کے ساتھ قالین پر جگہ بنانی پڑی۔ سامعین، ناول کے اس پارٹ کو اب ہم یہی ختم کر رہے ہیں۔ مزید کہانی کے لیے اب اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن ضرور ہٹ کیجیے۔ شکریہ۔